لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال أيضا فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر وكما قال عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما الحمد لله على كل حال أعوذ بالله من حال أهل النار آگے مضمون کے مغز میں جانے سے پہلے اس کی دہانی کرا دیں اللہ تعالیٰ فرما رہے وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین کہ اللہ کے رسول نے کہا عید کے خطبے کے متعلق عید الفطر کے خطبے کے متعلق یا بقرعید عید الاضحیٰ کے خطبے کے متعلق جو چاہے صلاۃ ادا کرے اور نکل چلے جو چاہے صلاۃ ادا کرے خطبہ بھی سنے اور نکل چلے جو چاہے صلاۃ بھی ادا کرے خطبہ بھی سنے اور دعا میں بھی شرکت کرے عید کے خطبے میں دعا کی بہت اہمیت ہے اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا تھا کہ جو عورتیں نماز پڑھنے کے کنڈیشن میں نہیں رہے ان کو بھی عید کے خطبے کا ذکر نہیں ہے نماز کا ذکر نہیں اس میں ذکر ہے دعا میں شامل رکھو اپنے ساتھ کو بھی اپنے ساتھ دعا میں شامل رکھو سمجھ میں بات آتی ہے کہ عید کی دعا کی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور رسول کے نزدیک باقی آپ کی مرضی 100% نمبر لاتا ہے کوئی 70% نمبر لاتا ہے کوئی 40% 30% نمبر لاتا ہے دوسری بات ہم بتانا چاہ رہے ہیں بولنا چاہ رہے ہیں پوچھنا چاہ رہے ہیں عید کے خطبے میں ہم نے ایک بہت بڑا بلندر کیا تھا ہاتھ بتا سکتا ہے نے کیا بلندر کیا تھا ثانی غلطی تو ہونا ہے نبی رسول تو نہیں ہے دودھ کے دھلے ہوں گے عید الفطر کے خطبے میں ہم نے بہت بڑا بلندر کیا تھا جو لوگ میرے ساتھ رہے ان سے نہیں پوچھ رہے ہوں ہاتھ اٹھا کے بتا سکتا ہے ہم نے کیا بلندر کیا تھا دیکھے گا کوئی بتائے گا ٹاور والا کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے کہ نہیں وہ بتا دیتے ہیں تک گنتے ہیں 1 2 3 ہمارے سامنے کسی عالم کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں ان کی تقریر بہت اچھی ہے عوام کی پسند پر وائس پر ناپسند پر فیصلہ نہیں کرتے کہ عوام میں کیا صلاح ہے کہ عالم کو فیصلہ کرے گی بہت افسوس ہے بہت بڑا المیہ ہے بہت بڑی صدمے کی بات ہے مسجد کے امام کا جب فیصلہ ہوتا ہے رکھنے کی امام کو رکھنا کہ نہیں رکھنا ہے تو جاہل ہے یہ ان پڑھ ہے وہ فیصلہ لیتا ہے امام کا امام صاحب رہیں گے کہ نہیں رہیں گے تو افسوس کی بات ہے اگر عالم فیصلہ لے رہا ہے کہ عالم کے مشورے سے ہو رہی بات سمجھ میں آئے تو افسوس کی بات ہے ہم نے غلطی یہ کی تھی ہم نے کہا تھا عیدگاہ میں جو ہاتھ لگایا گیا عیدگاہ اس انداز سے بنانا چاہ رہے ہیں آندھی ہو رہے طوفان بارش ہو موسلادھار ہم لوگ ہر حال میں عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کر لیں اس میں ہم سے غلطی یہ ہوئی ہم نے اس میں انشاءاللہ نہیں بولا لوگ عیدگاہ کو ایسا بنانا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ آندھی رہے چاہے طوفان رہے چاہے بارش رہے موسلادھار موبائل بچا لیجیے جماعت سے انشاءاللہ پوری عیدگاہ کو اسی انداز سے بنانا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس حصے میں جہاں بھی ہاتھ لگا ہے عورتوں کے لیے بھی جگہ نکالی جائے گی بولنا پڑا افسوس کے ساتھ ہم نے سوچا تھا کہ عید کے بعد 15 صف اور کھینچ لیں گے 15 صف یعنی عیدگاہ حج میں ڈوبی ہوئی ہے تو جیسے مٹی گرا کر کے ہم نے صبر کر لیا انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے بعد آپ لوگ کا تعاون رہا اللہ تعالیٰ کے توفیق سے آگے بھی ہاتھ لگا رہے گا انشاءاللہ
آئندہ جب آئیے گا دیکھیے گا 15 صف نہیں ہے، اس کے انشاءاللہ ہم لوگ کی کوشش ہوگی 20-25 صف اور ہم لوگ پیچھے چلے جائیں، اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے پوری عیدگاہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم نے نقل کیا، ہمیں جانے سے پہلے بتا دیں ہمارے لیے سعودی حکومت نمونہ نہیں ہے، ہمارے لیے سعودی حکومت عادیہ نہیں ہے کہ اپنے امام کو آرڈر ملا ہے وہاں حج میں خطبہ کو مختصر دیجیے، خطبہ کو مختصر کیجیے۔ ہمارے نمونہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے نمونہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہمارے نمونہ صحابہ کرام کی زندگانی ہے، ہمارے لیے نمونہ ائمہ اسلام ہے، بزرگان دین ہے۔ رہ گئی بات کووڈ کے جب ہوا چلی تھی، سرکار کے کہنے سے پہلے ہم نے مسجد بند کروا دیا تھا، جس پر بہت گالی ملی، سرکار کا ایجنٹ ہے، کسی نے کہا کہ فلانے کا وقت ہے، کسی نے کہا کہ فلانے کا چمچہ، کسی نے کہا کہ ڈر رہا ہے۔ اس وجہ سے نہیں بند کیا تھا کہ 10 کنٹری میں لاک ڈاؤن لگ گیا، اس وجہ سے بند کرایا تھا اس چیز سے ہمارا سامنا پڑ رہا، واسطہ پڑ رہا ہے، حقیقت ہم خود نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ دوسری لہر میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کیا ہوا، اچھے گھرانے کے کوئی نہ کوئی انسان کا باپ، کسی کا ماں، کسی کا بھائی، کسی کا فرینڈ، کسی کی بیٹی، دادا، کسی کا چچا، کسی کا خالو، کسی کا ماموں، کسی کا بھاگنا دنیا سے چلا گیا۔ جب بات ہے غلطی کی، انسان کو شیطان سکھاتا ہے غلطی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا۔ بچپن کی بات یاد آ رہی ہے، کہانی ہم نے پڑھا تھا، غلطی کرتی تھی، جب غلطی کرتی تھی، جب باپ بگڑتا تو بولتا تھا غلط وسیع ہے، ابو جان چھوٹی غلطی ہے، تو کون تو وہی حال ہے، چھوٹی غلطی کرتے 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 پٹارا جمع کر لیا گناہ کا، اس کا اٹھانا مشکل ہے، اس کو لے کر کے آگے بڑھنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی غلطی سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائیں، بھولیے گا نہیں، قلم میں پڑھ لیجیے گا آگ والے کا قصہ۔ ہمارے محترم مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ مدرسے کو بچے کی ضرورت ہے، جب انسان حقدار کا حق روکتا ہے، دوسرے کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی چھین لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی اس لیے چھین لیتے ہیں جو حقدار تو اس کو نہ دے کر دوسرے دے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ آپ کا بھائی بھوکا رہے، آپ کا بھائی پیاسا رہے، اب دنیا کو کھلانے کی فکر کیجیے، اپنے بھائی کی فکر کیجیے، اس کے بعد دنیا کی فکر کیجیے۔ اگر لوگوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے عیدگاہ میں ایسی سروس دی تو اس سے پہلے کسی نے سروس نہیں کیا، ہمارا یہ جواب ہے ہر جنریشن میں جب انسان آتا ہے کام کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہوتا ہے اسے کرتا ہے، اس کے بعد جو کام بچتا ہے وہ اگلے جنریشن کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ آج ہندوستان جو یہاں تک پہنچا ہے ایک سرکار کی دین نہیں ہے، ایک گورنمنٹ کی دین نہیں ہے، سرکار بدلتی رہی لیکن ترقی کا پہیہ چلتا رہا، اللہ تعالیٰ کی توفیق، ترقی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے انسانیت کے پہیے کو بھی آگے بڑھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم نے نقل کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمان ہے کہ اس گوشت کا نہیں، اس قربانی کا نہیں گوشت اللہ تعالیٰ کو ملے گا، نہیں اس کا خون۔ اللہ تعالیٰ تم سے تقویٰ کا تقاضا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تم سے تقویٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ قربانی کی بات آتی ہے، دشمنان اسلام کے مخالفین بولتے ہیں اسلام میں ظلم ہو رہا ہے، جانور کو بے زبان کو ذبح کیا جا رہا ہے، ظالم کو چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ کی معلومات کے لیے بتا دیں، جتنے بھی آسمانی دھرم ہیں اس دھرتی پر، جتنے بھی آسمانی دھرم ہیں اس دھرتی پر، اب میں قربانی کی کوئی نہ کوئی شکل ضرور ہے، جاندار کی، جاندار کے قربانی کی کوئی نہ کوئی شکل ضرور ہے۔ بھلے آج کے انسان حقیقت کو، اس سچائی کو دلی کی بھوک نہ چھپائے، لیکن یہی سچائی۔ دوسری بات لوگ بولتے ہیں گوشت کھلانا کیا ضروری ہے، خرچہ دیجیے ایجوکیشن کا، علاج کا، پڑھائی کا، گھر کا، بیماری کا، گھر چلانے کا، شریعت کہاں منع کر رہی ہے؟ اب تو 11 مہینہ گزر رہا ہے غریب کو مدد کرنے میں، بیوہ کو سہارا دینے میں، بچوں کو ایجوکیشن ہے۔ مدرسے میں ہندوستان کے زیادہ تر جو بچے پڑھتے کیا ہوتا ہے، 80 سے 90% بچے ایسے ہوتے جو غریب ہوتے، جن کی صلاحیت نہیں کھانے کی، جن کی صلاحیت نہیں پینے کی، جن کی صلاحیت نہیں پہننے کی، جن کی صلاحیت نہیں کہ گھر جائیں۔ آج پر 11 مہینہ تو عوام سے خرچ کرتی ہی ہے، 1 مہینہ گوشت بھی کھلا دے۔ تیسری بات لوگ بولتے ہیں کہ جیو کی جان نہیں لیجیے، اس دھرتی میں جو کچھ انسان کھاتا ہے سب میں جان ہے، سب میں جان ہے۔ درخت بھی کاٹتے تو اس میں بھی جان ہے، پھل نکالتے اس میں بھی جان ہے۔ آپ کو صحیح سنیاسی بننا ہے، ورنہ اوپر نے جو کھانے کو دیا ہے اللہ کی شکل میں، پھل کی شکل میں، درخت کی شکل میں، گھاس کی شکل میں، اس کو بھی کھانا چھوڑ دیجیے۔ اب ہم مانیں گے
ہے کہ آپ کو جیو سے ہمدردی ہے، جیون سے، مخلوق کے جیون سے ہمدردی ہے. کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ خود بھی کھاؤ، اور جو آسودہ حال ہے، جس کا پیٹ بھرا ہو اس کو بھی کھاؤ کھلاؤ، اور جو بھوکا ہے اس کو بھی کھلاؤ. اس قربانی کی حقیقت کو آپ سائنس کے ذریعے سے نہیں سمجھ سکتے ہیں. خالص روحانی چیز ہے، اس کا تعلق آتما سے ہے، روح سے ہے، انسان کے اسپرٹ سے ہے. آپ سائنس کی کسی نپنے سے ناپ نہیں سکتے ہیں. سائنس سے آپ دھرم کو ناپیے گا، آپ سائنس سے دھرم کو تولیے گا. سائنس کے اوقات کیا ہے؟ سائنس کے اوقات یہ ہے ہوائی جہاز بناتا ہے انسان، ہوائی جہاز تو ہم جہاز بنا دیا ہے، اس بات کی گارنٹی ہم نہیں دیں گے کہ گرے گا نہیں. کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہوائی جہاز ٹیک آف ہوا، ایسے لیا روکنا پڑا، کیا ہوا؟ دروازہ اکھڑ گیا ہوائی جہاز. ٹیک آف لینے کے بعد دروازہ اکھڑ گیا. یہ تیری اوقات ہے انسان، یہ اوقات نہیں کہ تو اپنا قانون خود بنائے. یہ قانون سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم انسان سے لے کر کے نبی آخر الزمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف زمانے میں، مختلف علاقے میں، مختلف زمان میں، مختلف قوم میں اللہ تعالیٰ نے نبی رسول بھیجا ہے. اسی قربانی کے متعلق آپ کو بتا رہے ہیں، اسی پہلو سے آپ کو بتا رہے ہیں قربانی کے متعلق. تو اس سے پہلے آپ کو کسی عالم سے سنا نہیں ہوگا. جب ہم نے بھی بات یقین، ہم نے اس پہلو سے کبھی غور نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمانا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا انصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. جو لوگ ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کو نصرت دو گے، مدد دو گے، سہارا دو گے، سہایتا دو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور مدد دیں گے، ہمارے پاؤں کو ثابت قدم رکھیں گے. آیت کی تشریح میں امام میں سے ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا، بولتے اس آیت میں توحید چھپا ہوا ہے، اس آیت میں توحید کا درد چھپا ہوا ہے. بولنے کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا کہ اگر تم توحید کا تقاضا پورا کرو گے تبھی اللہ تعالیٰ تمہیں مدد دیں گے. پوری شریعت ہے، پورا دھرم ہے، پورا اسلام ہے، پوری کتاب اللہ سے سمائی ہوئی ہے. سوچیے گا تپا مار کر کے اپنے فیوچر بچا لیں گے، بولنے لگی کہ یہ اوقات نہیں ہے. مقدر میرا نصیب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، دنیا کے ہاتھ میں نہیں ہے، سرکار کے ہاتھ میں نہیں ہے، شاسن کے ہاتھ میں نہیں ہے، نیتا کے ہاتھ میں نہیں ہے، گنڈا کے ہاتھ میں نہیں ہے، ملا کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، پنڈت کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، مسلمان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، ہندو کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، خیر کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. اللہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے. تیرا مقدر توحید کو اگر کام نہیں کیجیے گا تو بھوکتے رہیے گا. اس سے پہلے ہم نے خطبہ ذکر کیا تھا، البیرونی بہت بڑا پروفیسر گزرا ودوان، اس نے کہا تھا کہ ہندوستان کا اصل جو دھرم ہے، ہندوستانیوں کا سناتن دھرم، اس میں توحید کا مادہ چھپا ہوا ہے، بدھزم کا مادہ چھپا ہوا ہے کہ ایک حق تھا، اس کا اگر آپ نے حق ادا نہیں کیا تو تیہ ہوتی رہے گی. یہ کیسی ہوگی؟ شاعر کہہ رہا ہے، آپ کے ساتھ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. رقیبوں نے جا جا کے رپٹ لکھوائی ہے تھانے میں، رقیبوں نے جا جا کے رپٹ لکھوائی ہے تھانے میں، کل نہ لگا خدا کے زمانے میں. دنیا کی باتیں چھوڑیے نا، آپ توحید کا کام کیجیے گا، توحید کی دعوت دیجیے گا. آپ کا اپنا بھائی آپ کا خون کا دشمن بن جائے گا، آپ کی عزت کا دشمن بن جائے گا، آپ کی جان کا دشمن بن جائے گا، آپ کے بزنس کا دشمن بن جائے گا. بولتے اللہ تعالیٰ عزت نہیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چیز فوکٹ میں عزت دے دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا قد کھائے ہوئے ہیں. پہلے ہم نے خطبے میں کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں ان الذین اتخذوا العجل صنما، جو لوگ بنی اسرائیل میں سے مچھلی کی پوجا کیے ہیں ان کو دنیا میں ذلت ملے گا. اللہ تعالیٰ کا غصہ بنی اسرائیل کے متعلق، بنی اسرائیل کے متعلق مورخین نقل کرتے، مورخین جانکار لوگ، ایک بنی اسرائیل کا ایک قوم سے جنگ کا واسطہ پڑا، لانی قوم. بنی اسرائیل ایک نبی تھے، انہوں نے کہا کہ تم لوگ جنگ نہیں کرو، جنگ نہیں جیتو گے، ہار جاؤ گے، تم جنگ ہار جاؤ گے، ڈفیٹ کھا جاؤ گے. پہلے تم اپنا عقیدہ، اپنا کردار، اپنا عمل، اپنا لکشن درست کرو، اپنا ایمان درست کرو، اپنا توحید درست کرو. بنی اسرائیل کا وہی حال تھا جو آپ کا تھا، ہمارا حال تو وہی تھا. آج اس نبی کو جیل میں ڈال دیا. وہ بولتا ہے جنگ ہوئی، بنی اسرائیل جنگ ہار گئی، بنی اسرائیل جنگ ہار گئی. کیا خیال ہے؟ وہ نبی جو اپنے امت کو بتا رہے ہیں جنگ تم کو نہیں کرنا، تم جنگ ہار جاؤ گے. کیا ڈر رہے تھے سرکار سے؟
सरकार के प्रेशर में थे, या किस चीज का, सत्ता का, कुर्सी का, दौलत का, कंधे का, इज्जत का लालच था, या राय बसीरत क्या है? ऊपर वाले की दीवी बसीरत थी, उसको देख देते अल्लाह यदि तुमको इज्जत नहीं मिलेगी, हम और तुम रसूल की सुन्नत की मुहाफिजत करते हैं, उस सुन्नत की मुहाफिजत करते हैं जिस पर रसूल ने बहुत जोर दिया था। हम तुमको बता रहे हैं, तुमको बता रहे हैं, हम तुमको बता दे रहे हैं, यहाँ से सुन के जाओगे ना, अपने आलिम से पूछोगे, अपने मोहल्ले से पूछोगे, बोला जाएगा उनको गुमराह किया जा रहा है, उनको बोला जाएगा उनको अल्लाह रसूल का बागी बनाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई वही है जिसने सच्चाई लिख दिया। इश्कात शरीफ एक बहुत मशहूर किताब है, इश्कात शरीफ तो तकरीबन सहाय सित्ता की तमाम हदीस और उसके अलावा मुस्नद अहमद वगैरह के भी हदीस जमा है। एक शरह लिखा है, लिखी गई है, शरह का नाम क्या है? मिरकातुल मफातिह शरह मिशकातुल मसाबिह, मिरकातुल मफातिह शरह मिशकातुल मसाबिह, अल्लामा शेख अली बिन सुल्तान मोहम्मद अल कारी अल मारूफ अल मुल्ला कारी अल हनफी, नाम के साथ अल्लामा लग रहा है। छोटे छोटे आलिम है ना, जो मीडिया में आ जाए, टीवी में आ जाए, स्टेज पे आ जाए, उसके नाम के साथ अल्लामा और शेख लगने लगता है। बाकी में इस्लाम थे कि इनके नाम के साथ अल्लामा लगे, बाकी में इस्लाम थे इनके नाम के साथ शेख लगे। हनफी मसलक के बहुत बड़े आलिम थे, फकीह थे, मुहद्दिस थे। इश्कात की शरह में लिखते हैं, यहाँ पर सबबंदी का जिक्र है, यहाँ पर सबबंदी का जिक्र है। इंसान को सज करके, लग करके, मिल करके जमात बंदी करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, जब तुम सब में खड़े होगे, कांधे से कांधा, टहने से टहना, मोंडे से मेंढा नहीं मिलाओगे, हम ब्रेकिंग क्यों बोल रहे हैं? अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में आपस में फूट डाल देंगे, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के आपस में फूट डाल देंगे, आपस में तुमको लड़वा देंगे, आपस को तुम में दुश्मनी पैदा कर देंगे। हनफी आलिम बोल रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने ये तालीम दी है, ये सिखाया है, और ये ने जो नहीं हाथ पाँव मिला रहा उसकी बातें नहीं है, पाँव मिला रहे वो अल्लाह तरफ ठग रहा है, कुछ कहानी नहीं मिलाते इस तरह से, कुछ ठग रहे तो अल्लाह तरफ ठग रहे हो, रसूल को ठग रहे हो, सहाबा किराम को ठग रहे हो, अइम्मा इस्लाम को ठग रहे हो, औलिया सालिहीन को ठग रहे हो। अल्लाह ने तुम खुद को ठग रहा है, खुद को ठग रहा है। जब तुम्हारे आपस में मोहब्बत नहीं, तारा में जाते रहो, ढोलक में जाते रहो, इत्तेहाद का नहीं मिलेगा तुमको साबित, उसका नतीजा, उसका सिला, उसका असर नहीं मिलेगा। बात रह गई, अगर आपके माइक्रोफोन लगाने पर ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है, अजान आप माइक्रोफोन से नहीं दे सकते हैं, नमाज आप पब्लिक सेक्टर में अदा नहीं कर सकते हैं, आप कुर्बानी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, तो सदमा किस बात का? जी इस्लाम इतना सस्ता है कि मिट जाएगा, मिट रहा है, इस्लाम नहीं है, नहीं मुसलमान है, ये मियाँ जी है, माता के बड़े का गोश्त खा लिया, नया था मुसलमान हो गए। हिंदुस्तान में भी बड़े का गोश्त बहुत से लोग खाते हैं मुसलमान के अलावा। यूरोप एक बहुत बड़ा प्रोफेसर है फल्कियात का नाम है माइकल एच हार्ट, माइकल एच हार्ट। इसने किताब लिखी है द 100। किताब का लगता है कि 8 या 9 से ज्यादा एडिशन छप चुका है, 8 या 9 से ज्यादा एडिशन। 100 बड़े आदमी से एक नंबर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानना के लाल अपने किला किला से गिरा के रखा। ये वो सच्चाई का जो जादू है, वो सच्चाई के तौहीद का भूत है जो सर्वस्वारों के बोल रहा है, बुलवा रहा है। क्या समझते हो? दुनिया रंग मिटा देगी, अल्लाह लेकिन किसी माई के औकात नहीं है माई के लाल की रंग मिटा दे। ये हमारा आपका छोटा इस्लाम है, आज हम जूता खा रहे हैं, इसलिए जैसे हमारा अमल होता है भूल गए। एशिया सुपर पावर खान है, ट्रंप पर बैन था, सिर्फ इस्लाम पर नहीं, जितना जन सब पर बैन था। एशिया में ये भी बैन था, अब वो बुखारी शरीफ नहीं छाप सकते, बुखारी शरीफ नहीं छाप सकते, नहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। आज स्थिति आ गई ना करके अल्लाह ताला रशियन गवर्नमेंट को यहाँ पे ले आए, रशियन गवर्नमेंट अपने खर्चे पर बुखारी शरीफ छाप करके बांट रही है। बुखारी शरीफ
آپ جو بانٹ رہی ہے لگتا ہے یہ خبر 5-6 مہینے پہلے کی سے زیادہ ابھی کی پرزینٹ کی خبر ہے مجھے کے اندر کی لگتا ہے 20-25 دن کے اندر کی وہاں یہ بات اٹھی یا پر پردہ پر پابندی لگے کہ نہیں لگے یا پر پردے پر پابندی لگے کہ نہیں اگر جو سسٹم ہے گورنمنٹ چلانے کا سرکار نے کہا پردے پر حجاب پر بین نہیں لگے گا اللہ العظیم اور وہ شخص جو بولنے سے بغاوت کرتا ہے اس کا انجام نہیں بننا تو اس کو ناک لگا کر کے یہ کام کروائیں گے بھول گئے کووڈ کی لہر بھول گئے وہ تانا مارتے تھے اول وقت وہ حاوی نماز پڑھتا ہے گستاخ رسول نماز ادا کرتا ہے وہ بھی اول وقت سے بھی پہلے نماز ادا کرنے لگے جی ایک اعلان نکلا تھا ادارے کا نام نہیں لیں فلانے وقت عید کے عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت ہے حال یہ ہے اس وقت عید کا وقت نہیں ہوا ہے عید کی نماز کا کم سے کم 7 منٹ اور بچ رہا ہے 7 منٹ اور بچ رہا ہے اللہ العظیم جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نظر کر کے تم کو اس استھتی کو لایا ہے کہ تم اول وقت عید کی نماز کر رہے ہو زندگی کے ایک پہلو میں دنیا کو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے لاگو دیں گے ہم نہیں بول رہے اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی تھی ایک اسلام قیامت آنے سے پہلے اور آگے کیجیے دنیا کا کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا جہاں اسلام کا کلمہ نہ گھسے گا کوئی عزت سے گھسائے گا خوشی سے سواگت کرے گا اسلام کا اپنے گھر میں اور کوئی کسی کو نکل کر کے اس کے گھر میں اسلام کو داخل کریں گے لکھا اگر 100 تو کسی چیز کا لالچ تھا کسی کا لالچ تھا یا کسی چیز کا دباؤ تھا سن کر توجہ کیجیے کہ یہودی ہے یہودی پروفیسر ہے امریکہ کی کئی یونیورسٹی میں پروفیسر رہ چکا وہ جادو ہے جو سچ کر کے بولتا ہے ہمارے نوجوان عقل کے اندھے عقل کے بہرے عقل کے گنگے سمجھتے ہیں اس کے جب ہم نقل کریں گے تو ایک بات ہو جاؤ گے ان سے بات کر کے پاجی بیوقوف نہیں ہوگا تو گدھا نہیں بولیں گے تو مولوی نہیں بولیں گے اس لیے کہ گدھا اپنے پیدا کرنے والے کا وفادار ہے لوگی اپنے پیدا کرنے والے کا وفادار ہے پہلے ہم نے کتاب کا حوالہ دیا تھا پہلے کتاب دکھائیے کتاب نیچے دکھائیے عید کے خطبے میں here is no God کو کاٹ کے کیا لکھا ہے here is a God لکھنے والے انٹونی فیروز کا خطبے میں ذکر کرتے سے پہلے 1950-60 میں وہ پوری دنیا میں ناستک مذہب پھیلایا ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی میں جہاں ہمارا پڑھا لکھا پروفیسر ڈاکٹر انجینئر طبقہ اس کے تھوکے میں تھوک پچاتا ہے جو کتاب لکھا تو ہر وقت نہیں ہوئے سنسار کو پیدا کرنے والا کوئی ہے خدا ہے واللہ نے اس تھوکے میں تھوک بھی چاٹیے گا پڑھا لکھا کیا ہی جننے سے نامک تیار کیسے بتا رہے ہیں ہندو مسلم کا انتر نہیں ہے اور یہ عقل اندھی ہو چکی ہے واجپئی جی کو سب جاننے ہیں واجپئی جی کو دنیا سے جا چکے ہیں ہندوستان کے سابق وزیر اعظم ان کی زندگی میں نوجوان اور ان کے اندھے گارجن غور کریں کسی نے بدائی دی اب اتنے سال کے اتنے ایج کے ہو گئے اتنے ایج کی عمر اتنی ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ بیوقوف کسی سے بدائی دے رہا ہے بیوقوف تم کسی سے بدائی دے رہا ہے میرے جیون سے 1 سال گھٹ گیا تو اس کی بھی بدائی دے رہا ہے تم ایسے جانتے ہو تمہارا سماج ایسے جانتا ہے انسان مائنس میں جا رہا ہے اس کا برتھ ڈے منا رہے ہیں منہ سے قریب ہو رہا ہے پورا سماج ہم ایسے ہی تیار کر رہے ہیں ایک عقل کا اندھا بہرا ہم بولیں گے تو نہیں بولیں گے وہ ڈانٹتا ہے کسی میرے ساتھ نہیں ہو رہا ہے ایک آچاریہ جی ہیں نام نہیں بتائیں گے آچاریہ جی ہیں ان کا لیکچر کی کتاب اگر ان کا مضمون بہت پڑھتے ہیں ہم بہت اچھا لگتا کوئی میرے دل کی بات بول رہا ہے میرے دل کی بات بول رہا ہے اور میں ایسا معاملہ ہے جس سے ہم ان میں اتفاق نہیں صحیح ہے اس بس مسئلے میں اختلاف ہے کہ یہ صحیح کہ غلط ہے ان کو بھی پتہ چلا لوگ بول رہے ہیں خود شکایت کر رہے ہیں لوگ بول رہے ہیں پبلک بولی کہ آپ بہت ڈانٹتے ہیں
اب غلطی کیجیے گا تو لڈو کھائیے گا کہ ڈانٹ کھائیے گا؟ اب غلطی کیجیے گا لڈو کھائیے گا کہ ڈنڈا کھائیے گا؟ پتا چلا سینڈک ہندوستانی عقل کا پیدل ہے. معافی کے ختم بولیں گے اسی چیز کو ہمارے جسٹس کاجو نے کئی سال پہلے کہا تھا اور ہنگامہ ہو گیا. بندے کو معافی مانگنی پڑے گی. ظاہر ہے جاہلوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں, جاہل بننا پڑے گا آپ کو. اس کلچر کی آپ نقل کر رہے ہیں. آپ اپنے اسٹوڈنٹ لوگ کو بولیں گے, پروفیسر لوگ کو بولیں گے, ڈاکٹر لوگ کو بولیں گے, انجینئر لوگ کو بولیں گے, آفیسر لوگ کو بولیں گے, اور گارجین کو. کلچر کی آپ نقل کر رہے ہیں. اس کا یہ حال تھا آزادی سے پہلے کا واقعہ ہے. آزادی سے پہلے کا واقعہ ہے. چرچل نے وہ لوگوں نے شکایت کیا ان کے بنگال میں زبردست بخار پڑا. بنگال میں اس وقت بنگال, بہار, اڑیسہ, جھارکھنڈ, بنگال اور بنگلہ دیش سب ایک تھا. چلیے کیا جانتے ہیں, مرنے دو ہندوستانی لوگ کو, مرنے دو. ان لوگ خرگوش کی طرح بچے پیدا کرتا ہے. یہ آپ کی اوقات اس کی نظر میں, یہ آپ کی اوقات اس کی نظر میں. آپ کو بول رہا ہے کہ آپ خرگوش بھی گئے گزرے ہیں, اس کی نقل کر رہے ہیں. ہم نے کیا کہا تھا اس سے پہلے؟ گاندھی جی نے آزادی سے پہلے جب یو پی میں کانگریس کی سرکار بنی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ابوبکر اور عمر کا طرح چلانا. اور ہم اور بتا رہے ہیں آپ کو, ہم آپ کو اور بتا رہے ہیں, سرکار کا منہ نہیں کاٹ رہے ہیں, سرکار کو مکھن نہیں مار رہے ہیں. تم بول رہے کہ ہم سرکار کو خوش کر رہے ہیں, تم عقل کے پیدل ہو, ہم اس کی دلیل لیں گے. گاندھی جی نے کہا تھا ہندوستان میں رام راج قائم ہونا چاہیے. ہندوستان میں رام راج قائم ہونا چاہیے. اور کس طرح سے معلوم ہے؟ ارے عقل جان کے دیکھو کیا بول رہے ہیں گاندھی جی. کیوں ابوبکر اور عمر کے طریقے پہ چلے, کیوں ابوبکر اور عمر کے طریقے پہ چلے. یہ سب رام راج چاہیے. دنیا کے نقل کر رہے آتے اللہ کا تمہیں اور ہمیں عقل دے. بات آئی رام راج کی, اس سے پہلے ہی بولا کوئی بھی سرکار بری اچھی نہیں ہوتی ہے, کوئی بھی سرکار بری اچھی, پولیٹکس بات نہیں ہو رہی ہے. لوگ جانکار ہیں, ہسٹری جانتے ہیں. اب پور سلسلے کی سلسلہ کا لفظ استعمال کر, وہ تول کر, وہ سمجھ کر, ادھر پور سلسلے کے جو علماء ہیں پولیٹکس پر بولنا پسند نہیں کرتے ہیں, پولیٹکس میں پڑھنا پسند نہیں کرتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا, اچھا کھیلتا نہ ہے, اچھا کھیلتا ہے اس کی سب تعریف کرتا ہے. وہ اچھا کھیلتا ہے تعریف کرتا ہے. بنگال میں تو نیپال میں رام راج تھا. علی محترم جب وہاں سے آئے نیپال سے بہت تعریف کرتے تھے, بولتے تھے آشا ہے واقعی ماننا پڑے گا بادشاہ کو, اپنی ایک دکھ کا بھی اس کو فکر ہوتی ہے. سرکار کسی کی بھی ہے, سرکار کسی کی بھی آ جائے, لانے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے, اس پبلک کو خوش رکھ رہا ہے کہ تکلیف دے رہا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا بندے کا دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, جدھر چاہتے سے پھیر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو مناؤ. اللہ لازم اللہ تو دنیا کیا, ملک کا کیا, دنیا کی کیا فرق کر دیں گے. اس سے پہلے کیا کہا تھا, جتنے بھی فتنے آئے ہیں آدم سے لے کر رسول سے تک, کا ایک ہی مقصد تھا دنیا میں دجال کی سطح قائم ہو. حرم کے خلاف, حرم کا نام لے کر کے, جاتی کا نام لے کر کے, زبان کا نام لے کر کے, رنگ کا نام لے کر کے, علاقے کا نام لے کر کے, سب کا ایک مقصد ہے حرم میں اتنا گھوٹالا کر دیا جائے, حرم کا ماننے والے میں یہ اوقات نہیں رہے کہ کانت دجال کے سطح کے خلاف آواز اٹھائے, آواز اٹھائے. اسی مقصد سے معاشرے میں بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے کہ آپ کے بہو بیٹی مرد اور بدکاری کھلے کرے ٹوٹے سان کی طرح, ٹوٹے سان کی طرح. اور اسی مقصد سے یہ ہم نے بولے, علماء بول رہے ہیں, روحانی دین بولتے ہیں, اسی مقصد سے نشہ کو عام کیا جا رہا. آپ خوش ہیں میرا بیٹا بڑے اسکول میں جا رہا ہے, سوچے نہیں کہ بیٹا نشہ خوری کر رہا ہے, بیٹا انجینئرنگ نہیں کر رہا, نشہ خوری کر رہا ہے. پر بچہ نوکری نہیں کر رہا, نشہ خوری کر رہا ہے. بچہ آفیسر نہیں کر رہا ہے, نشہ خوری کر رہا ہے. اسی مقصد سے شریعت نے کہا تھا, شریعت میں بدکاری, نشہ خوری حرام ہے تاکہ انسان کا جنریشن بچا رہے. یہ استھتی ہو گئی ہے بہت سارے علاقے میں ہندوستان میں, اسکول میں بچہ نہیں پڑھنے والا, بچے نہیں پیدا ہو رہا ہے, ہاسپٹل میں زچہ نہیں جا رہی ہے, زچہ بچہ رہتا ہے, بچہ نہیں پیدا ہو رہا ہے.
जोरे पे नकब पे चले गए, अल्लाह अजीम तुम्हारा भी यही हाल होगा। इस थूके में थूक को उससे थूका है, तुम भी उसकी थूकी चाट रहे हो। एक बात, अगर हम सबर से काम लें, अगर हम सबर से काम लें, कोई बोले कि आप माई के इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कोई बोले आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, कोई बोले आप कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। तब इस्लामी हुसैन में बहुत से लोग आए और गए, इससे फिर हम बोला था ना, तारीख लोग 300 साल तक मुसलमान को गाजर में नहीं देता काटे, आखिर में क्या हुआ, तारीख को अल्लाह ताला मुसलमान बना दिया। और आप और हम को, इस दुनिया को अल्लाह ताला 200, 300, 100 साल का मौका नहीं देंगे, बता दे रहे योग होगा नहीं, कुछ साल के अंदर होगा, कुछ मुद्दत के अंदर होगा। तो दुनिया को ज्यादा क्या कर सकती है, बोलेगी हम आपको कैसे फंसा देंगे, हज़्म नकीर। ज्यादा दुनिया को क्या बोलेगी, तुमको घोटाले में फंसा देंगे, हज़्म नकीर। ज्यादा दुनिया धमकी किस चीज की देगी, तुमको बेच के फंसा देंगे, हज़्म नकीर। ज्यादा दुनिया क्या बोलेगी, तुमको खुद करने में फंसा देंगे, हज़्म नकीर। ज्यादा दुनिया क्या करेगी, हमारे घर की इज्जत, माँ बहन बेटी बेटी भतीजी भाई की बीवी, भाई की बीवी वगैरह को इज्जत पर हाथ डाल देगी, हज़्म नकीर। दुनिया की इससे ज्यादा वल्लाह लाजिम औकात नहीं है। तमाम हिंदुस्तानी लोग से बनेंगे धर्म में पर, धर्म के नाम पर। इसलिए 100 साल के अंदर में इतना उपद्रव मचाया गया है, इंसान के हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं किया गया, नहीं हुआ है। इसलिए धर्म के नाम पर अगर आपको कोई लड़वा रहा है, तर्क रही है, तो आपको अल्लाह लाजिम काम नहीं आएगा। अल्लाह लाजिम जिस थूके में थूक को रशिया हुकूमत चाहती है, आप भी चाटिएगा, हमारी सरकार भी अल्लाह लाजिम चाटेगी। हम दुनिया में रह ना रहे, हम जेल में चले जाए, जब मेरी काउंटर हो जाए, जब मैं किसी केस में फंसा दिया जाए, अल्लाह वाले पढ़ी लिखी जाहिर कौन जाएंगी। आदमी लिख रहा है अमेरिका में पेपर जिसके नकल कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी कोई गुजरा है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और भी मोहम्मद सल्लल्लाहु उनकी तालीम से, उनकी शिक्षा से, उनके एजुकेशन से टक्कर ले रहे हैं। उनसे पढ़कर कोई बड़ा जाहिल है, बेवकूफ, अकल का अंधा, दिमाग का अंधा, दिमाग का बहरा, दिमाग का गुंगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें ऐसा अंधा, गुंगा और बहरा होने से बचा दे। जब बात आई कुर्बानी की, तो हमने फरमाया था, तो एतराज करते हैं कुर्बानी पे, जो शुरू में बोला था कुर्बानी क्यों कीजिएगा, क्यों की जिंदगी जाती है, मालूमात के बता दें। नाम में रसूल ने फरमाया गोश्त 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 ज्यादा नहीं खाया करो। जानते हैं जिस दिन तुम्हारे दस्तरखान पर गोश्त का बूटी नहीं रहेगा, तो तुम्हारे हलक से एक खाना नहीं उतरेगा। हम जानते हैं अल्लाह तुम क्या फरमा रहे हैं, हर रोज ज्यादा कुछ नहीं खाना। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस की तशरीह कर रहे हैं, जो शख्स हर रोज गोश्त खाता है उसी तरह से नशे की लत लग जाती है, जिससे शराबी को शराब की लत लग जाती है। यही नहीं बल्कि अल्लाह ने फरमाया गोश्त में बीमारी है, दूध में ग़िज़ा है। आइए हर चीज एलन से खाइए। अल्लाह के अल्लाह ने हमें उम्मत वसत कहा है, उम्मत वसत, बैलेंस से, एकदम उधर न एकदम इधर, बैलेंस लेके चलती है। बैलेंस लेके चलिएगा, अब ये संसार फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। नहीं तो सूरत तो मिटा, रशिया मिट रहा है, जापान मिट रहा है, चाइना मिट रहा है, आप भी मिटिएगा। अल्लाह लाजिम कोई आपको बचा नहीं सकेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मेरे जैसे बोलने वाले को बोलने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे, बुलवाने वाले को भी, सुनने वाले को भी, सुनवाने वाले को भी। इसकी बात यह है कि हम सोचा था बारिश की दुआ मांगे, लेकिन हम बारिश की दुआ नहीं मांगेंगे, इसलिए नहीं मांगेंगे 2 साल से ज्यादा हो गया है, रख सूख चिल्लाते चिल्लाते अपने जनरेशन को बचा लीजिए, अपने जनरेशन का भविष्य बचा लीजिए। आपको समझ नहीं, बात नहीं मेरी आ रही है। कैसे समझ नहीं आ रही है, हमारे पास एक साहब का फोन आया कि हम इस तरह से हम सोचते हैं, इस तरह से सोचते हैं। और एक साहब है बोल रहे हैं कि मस्जिद मदरसा कोई संस्था है जहाँ बोरिंग करा दे, बोरिंग। उन्होंने कहा कि गर्मी गैर मामूली पड़ रही है, वाटर कूलर अपने लिए मदरसे में महल्ले वालों को फायदा होगा। करीबन 60-65 हज़ार के करीब का है, 150 लीटर का। लेकिन नहीं, उनकी ख्वाहिश है कि हम बोरिंग ही करें। जानते हो ऐसे तुम बोरिंग कहीं करवा देते, क्यों नहीं करवा रहे? बोरिंग यहाँ जहाँ फैलाया जा रहा, बोरिंग का कल्चर दुनिया में
ایک مقصد یہ بھی ہے کانت دجال کی سطح جلد سے جلد قائم ہو، جس سے کہ جب کانت دجال کی سطح قائم ہوگی ہوگا انسان قطرے قطرے پانی کے لیے ترسے گا، انسان قطرے قطرے پانی کے لیے ترسے گا، خوش ہو کے بورنگ کر دیا دنیا سے تم سے بورنگ کرایا جا رہا ہے، پوری دنیا وقت آنے پر قطرے قطرے کے لیے ترسے گی۔ یہی وجہ کہ ہم نے کہا اپنے ساتھ کام کرنے نوجوانوں کو، بڑے لوگ کو، کہ عیدگاہ رہے یا قبرستان ہے، چاہے مسجد رہے، چاہے مدرسہ رہے، چاہے گھر رہے، ہر جگہ واٹر ہارویسٹنگ سسٹم بنانا ہے ہمیں، جو پانی برس رہا ہے آسمان سے وہ پانی نالی میں بہہ کے باہر نہیں جائے، زمین اس کو ابزورب کر لے۔ یہ میرے تمہاری سوچ کا فرق ہے۔ ہم سوچ رہے کہ میرے بعد آنے والا جو جنریشن اس کے لیے بھوش بچ جائے، ان کو صرف آگے کا آمدہ کا بھوش نظر آ رہا ہے، کنزل کا کبھی کنسرٹ نہیں نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ نظر تم کو سونپ دیں گے جب تم اللہ واسطے دوستی کرو گے، اللہ واسطے دشمنی کرو گے۔ وہ بولتے ہیں کہ آپ وقت نہیں دیتے ہیں، اور کہاں سے دے گا جی؟ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، میری یاد ہے طبیعت بہت خراب تھی، لایا گیا تھا 8 بجے بھور میں، جانتے نمبر کب آیا؟ 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 بجے رات میں میرا نمبر آ رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر میں چھوٹی سی ذمہ داری ہے، وہ تو وقت پہ ٹائم نہیں دے رہا ہے، جس پر ریسیو قسم کی ذمہ داری وہ آپ کو ٹائم دے دے گا، وہ دیتے رہنا ہے، وہ اللہ تعالی کی توفیق ہے، وقت دے رہا ہے وہ اللہ تعالی کی توفیق ہے۔ ابھی کل ہی اس سے ایک آدمی نے پوچھا، رات اتنا جاگ لے رہے ہیں اور دن میں بھی کام کر لے رہے ہیں، چہرے سے صحیح لگ رہا ہے، افراد میں جاگ رہے ہیں۔ ہم کہا کہ ماشاءاللہ بولیے، نظر مت لگائیے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، ٹائم کا اوقات ہے، تیری اوقات نہیں انسان، اور اللہ تعالیٰ اوقات چھینے میں صلاحیت، ہم کھڑے نہیں ہو سکیں یہاں پر، بولنا تو دور کی بات ہے، ہم جانا تو بہت دور کی بات ہے، چلانا تو ہم کھڑے بھی نہیں سکتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کا قدر ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اندھے گونگے بہرے من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد۔ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ الہی کرم فرما دیجیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ الله توكلنا على ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين،
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تجعل فتنة ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرحيم الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات المستقدمين منهم والمستأخرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات المستقدمين منهم والمستأخرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات المستقدمين منهم والمستأخرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب إني ما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما 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 أنزلت إلي من خير فقير اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك إنه لا يملكها إلا أنت اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت لا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين یا ہم آپ کی حمد تقدیس کی ریاض عظمت پاکیزگی بیان کرتے ہیں تمام مخلوقات کے تعداد کے برابر جن کا علم آپ کے پاس سے آپ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے یا آپ کے تمام مخلوقات کے تعداد کے برابر آمنہ کے لال پر عبداللہ کے جگر پر خاتم الانبیاء پر شافع معاشر پر آخر کوثر پر شفیع المذنبین پر رحمت اللہ علیہ ان کے ازواج مطہرات پر ان کے اعلی اولاد پر ان کے اصحاب پر ان کے خلفائے راشدین پر ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر اور پھر ان کے ماننے والے پر ایک نہیں کروڑوں نہیں انگنت نہیں لا تعداد مرتبہ جب تک یہ سورج چاند کا وجود باقی ہے جب تک یہ سنسار کا وجود باقی ہے کہیں ہم لا تعداد مرتبہ درود و سلام کی نازل فرماتے رہیو اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید چاہے ہم نے ظلم نفس سے ظلم کیا ہے چاہے ہم نے اپنے آنکھوں سے ظلم کیا ہے چاہے ہم نے اپنے کانوں سے ظلم کیا ہے چاہے اپنے ناک سے ظلم کیا ہے چاہے اپنے زبان سے ظلم کیا ہے چاہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے ظلم کیا ہے چاہے ہم نے اپنے پیروں سے ظلم کیا ہے چاہے ہم نے دل و دماغ سے ظلم کیا ہے چاہے ہم نے پیٹ کے ذریعے سے بھی ظلم کیا ہے چاہے ہم اپنے نس اور پٹے کے ذریعے سے بھی ظلم کیا ہے چاہے ہم نے دھن دولت کے ذریعے سے بھی ظلم کیا ہے چاہے ہم نے جن جوانی میں بھی کے ذریعے سے بھی ظلم کیا ہے چاہے ہم نے کسی کے بنیاد سے بھی ظلم کیا ہے چاہے ہم نے تعلقات کے ذریعے سے بھی ظلم کیا ہے الہی کرم فرما دیجیے الہی رحم فرما دیجیے الہی ستاری کا معاملہ فرما دیجیے الہی غفاری کا معاملہ فرما دیجیے الہی کرم کا معاملہ فرما دیجیے الہی بہت دیجیے ہمارے ماں باپ کو الہی بہت دیجیے ہمارے نانا نانی کو الہی بہت دیجیے ہمارے دادا دادی کو الہی بہت دیجیے ہمارے پھوپھا پھوپھی کو الہی بہت دیجیے ہمارے ماما ممانی کو الہی بہت دیجیے ہمارے خالہ خالو کو الہی بہت دیجیے ہمارے ددیال والے کو ننیال والے کو نیر والے کو سسرال والے کو دائیں والے کو بائیں والے کو آگے والے کو پیچھے والے کو اوپر والے کو نیچر والے کو قریب والے کو دور والے کو الہی کرم فرما دیجیے الہی ستاری کا معاملہ فرما دیجیے الہی غفاری کا معاملہ فرما دیجیے الہی لطف کا معاملہ فرما دیجیے الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں بیماری ہے نہ کسی بھی عمر کو کسی بھی قسم کی کسی بھی درجے کی الہی ہماری مریضوں کو شفائی کلی اور عاجل عطا فرما دیجیے الہی آپ کے تمام صفات کا واسطہ دے کر کے بھیک مانگ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں چاہے ہم میں سے جن کے گھروں میں آسے بھی چکر ہے شیطانی چکر ہے
چکے کا چکر ہے، الہی ہمارے مریضوں کو شفائی کلی اور عاجل عطا فرما دیجیے، الہی ہم میں سے جو بے روزگار ہیں ان کے لیے فرض غیر سے رزق حلال عطا فرما دیجیے، الہی آپ نے فرمایا فی السماء رزقکم وما توعدون، الہی ہم میں سے جو قرضدار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجیے، آپ ہی نے فرمایا ہے کہ آپ رب جبار ہے، قہار ہے، عزیز ہے، چاہے کوئی چیز بھاری نہیں ہے، کوئی چیز گرا نہیں، کوئی چیز مشکل نہیں ہے، چاہے آپ کے تمام اسماء صفات کا واسطہ دے کر بھیک مانگنے سوال کر رہے ہیں، چاہے ہم میں سے جن کے گھروں میں کنواری یا مطلقہ یا جوان کیا بھائی بندو بیٹے ہیں، چاہے ان کے لیے پردے غیر سے اسلامی جوڑے کا انتظام فرما دیجیے، چاہے ان کے لیے پردے غیر سے اچھے جوڑے کا انتظام فرما دیجیے، چاہے آپ کے تمام اسماء صفات کا واسطہ دے کر بھیک مانگنے سوال کر رہے ہیں، چاہے ہمیں دن کے اجالے میں بھی، رات کی تاریکی میں بھی، تنہائی میں بھی، اجتماعیت میں بھی، سنجیدگی میں بھی، ہنسی مذاق میں بھی، جانے میں بھی، انجانے میں بھی، چھوٹے بھی بڑے بھی گناہ کیے ہیں، الہی کرم فرما دیجیے، الہی غفاری کا معاملہ فرما دیجیے، الہی ستاری کا معاملہ فرما دیجیے، الہی اگر آپ نے کرم نہیں فرمایا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، الہی اگر آپ نے کرم نہیں فرمایا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، الہی ہم دنیا کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں، الہی ہم سرکار کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں، الہی ہم ماں باپ کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں، چاہے ہم بھائی بہن کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں، چاہے ہم دجال ننیال سسرال ننگر کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں، چاہے ہم نوکری چاکر کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں، چاہے ہم کھیتی باڑی کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں، چاہے ہم کھیت کھلیان کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں، چاہے ہم کل کارخانے کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں، الہی ہم صحت کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں، الہی ہم زندگی کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں، الہی آپ کی گارنٹی دینے والے ہیں، الہی آپ کا نام عزیز ہے، الہی آپ کی گارنٹی دینے والے ہیں، آپ کا نام قہار ہے، الہی آپ کی گارنٹی دینے والے ہیں، آپ کا نام قہار ہے، الہی آپ کی گارنٹی دینے والے ہیں، آپ کا نام عزیز ہے، الہی کوئی چیز آپ پر بھاری نہیں ہے، الہی کوئی چیز آپ پر مشکل نہیں ہے، الہی ہمیں ایک اور نیک بنا دیجیے، الہی ہمیں ایک دوسرے کو دکھ سمجھنے والا بنا دیجیے، الہی ہمیں دوسرے کو سہارا دینے والا بنا دیجیے، الہی ہمیں ایک دوسرے کو سہایتا دینے والا بنا دیجیے، الہی ماں باپ بھائی بہن بیمار پڑتے ہیں تو ہمارے پاس فرصت نہیں ہے ان کی سیوا کر لے، الہی بیوہ کی سیوا کرنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، الہی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کی فرصت نہیں ہے، الہی مسافر کو راستہ دکھانے کی فرصت نہیں ہے، الہی مظلوم کو انصاف دلانے کی فرصت نہیں ہے، الہی یاد کریے ہم اوپر سے نیچے تک فری ہیں، الہی الغد ہم اوپر سے نیچے تک بیکار کام کے لیے ہمارے فرصت ہے، الہی رحم فرما دیجیے، الہی ہمیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بنا دیجیے جو مردے کی بھی سیوا کرتے تھے، مریض کی بھی سیوا کرتے تھے، یتیم کی بھی سیوا کرتے تھے، بیوہ کی بھی سیوا کرتے تھے، مسافر کی بھی سیوا کرتے تھے، محلے میں رہنے والے کی بھی سیوا کرتے تھے۔ رسول نے پوچھا کہ کون یہ سب نیکی آج کر کے آیا ہے؟ ہر نیکی پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتے کہ ہم نے کیا ہے، ہم نے کیا ہے، ہم نے کیا ہے۔ تمام صحابی منہ تکتے رہ گئے۔ آج بھی وہی حال ہے، دنیا تکتی رہتی ہے، کوئی فرصت نہیں ہے، دنیا تکتی رہتی ہے، دنیا بولتی چھوٹ نہیں ہے۔ الہی نیکی کی فرصت دے دیجیے، الہی نیکی کی فرصت دے دیجیے، الہی سکون کی فرصت دے دیجیے، الہی اچھائی کی فرصت دے دیجیے، الہی بر کی فرصت دے دیجیے، الہی خیر کی فرصت دے دیجیے۔ الہی آپ کے تمام صفات کا واسطہ دے کر بھیک مانگنے سوال کر رہے ہیں۔ الہی کیسی دنیا اندھی ہے، الہی کیسی دنیا بہری ہے، الہی دنیا کیسی اونگی ہے، الہی دنیا کیسی عقل کے پیدل ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے اس وقت مائک نہیں تھا، اس وقت مائکروفون نہیں تھا، اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، اس وقت ٹی وی نہیں تھا، اس وقت پرنٹ میڈیا بھی نہیں تھا، اس وقت پریس بھی نہیں تھا، پھر بھی اسلام دور دور تک پھیل گیا۔ اور ہم بیوقوف سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کو دبا دیں گے، ہم بیوقوف سمجھتے ہیں اسلام کو مٹا دیں گے، ہم سے بڑھ کر کے قاضی نہیں، ہم سے بڑھ کے گدھا نہیں، ہم سے بڑھ کر کے بیوقوف نہیں، ہم سے بڑھ کر کے احمق نہیں، جو اس سچائی کو دبانا چاہ رہا ہے جس کا پوری دنیا میں بول بالا ہے۔ دنیا اپنا بھی اس کی تعریف کر رہا ہے، دشمن بھی تعریف کرتا ہے۔ اسی دنیا اب ہندوستان کے لکھنے والے منشی لکشمن پرساد تھے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیونی لکھی کہ عرب کا چاند، ان کو کیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، ان کو کیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت تھی۔ چاہے آج ہم بہانہ کرتے ہیں مائک بند ہو رہا ہے، نماز بند ہو رہی ہے، قربانی بند ہو رہی ہے، سچی بات یہ ہے ہمارے گھر میں اسلام نہیں ہے، ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے، ہمارے گھر میں رسول کی محبت نہیں ہے، ہمارے گھر میں صحابہ کرام کی عقیدت نہیں ہے، ہمارے گھر میں تابعین کی محبت نہیں ہے، ہمارے گھر میں ائمہ اسلام کی محبت نہیں ہے، الہی ہمارے گھر میں ایمان نام کی چیز نہیں ہے، اور دنیا سے شکایت کر رہے ہیں، دنیا سے گلا شکوا کر رہے ہیں۔ الہی ہمارے جیون کو ہم کے محبت سے بھر دیجیے، الہی ہمارے جیون کو اپنی محبت سے بھر دیجیے، الہی ہمارے جیون کو صحابہ کرام کی محبت سے بھر دیجیے، الہی ہمارے جیون کو تابعین کی محبت سے بھر دیجیے۔
الہی ہماری جیون کو تب تابعین کے بے محبت سے بھر دیجیے الہی ہمارے جیون کو تب تابعین کے تابعین سے محبت سے بھر دیجیے الہی ہمارے دل کو ائمہ اسلام کی محبت سے بھر دیجیے الہی ہمارے دل کو ائمہ اسلام کی محبت سے بھر دیجیے الہی ہمارے دل کو ائمہ محدثین کے محبت سے بھر دیجیے الہی ہمارے دل میں ہر اس شخص کی محبت رکھیے جس کے دل میں وسعت ہے جس کے یقین میں دل میں نرمی ہے جس کے دل میں سچائی ہے جس کے دل میں حق ہے جس کے دل میں راستی ہے جس کے دل میں سچ ہے الہی آپ کی تمام صفات کا واسطہ دے کر بھیک مانگ رہے سوال کر رہے ہیں الہی جب تک زندہ رکھیو ہر خیر سے ہر برکت سے نوازے رہیو الہی ہمارے جیون میں برکت نازل فرما دیجیے الہی ہمارے ماں باپ میں برکت نازل فرما دیجیے ہماری الہی ہمارے نانا نام میں برکت نازل فرما دیجیے الہی ہمارے دادا دادی میں برکت نازل فرما دیجیے الہی ہمارے خالہ خالو میں برکت نازل فرما دیجیے الہی ہمارے ماما ممانی میں برکت نازل فرما دیجیے الہی ہمارے چاچا چاچی میں برکت نازل فرما دیجیے الہی ہمارے پھوپھا پھوپھی میں برکت نازل فرما دیجیے الہی ہمارے ددیال ننیاں سترال نہیں پر برکت نازل فرما دیجیے الہی ہمارے محل میں گھر پر برکت نازل فرما دیجیے الہی ہمارے محلہ پہ برکت نازل فرما دیجیے الہی ہمارے کل کارخانے میں برکت نازل فرما دیجیے الہی ہمارے کھیتی برکت کاری میں برکت نازل فرما دیجیے الہی ہمارے آفس والوں میں برکت نازل فرما دیجیے الہی ہمارے اسکول کالجز میں برکت نازل فرما دیجیے الہی ایسی برکت نازل فرما دیجیے کہ ہم آپس میں ایک بن جائے ایک دوسرے کا دکھ درد کرنے والا سمجھ جائے ایک دوسرے کا سہایتا دینے والا بن جائے ایک دوسرے کو سپورٹ دینے والا بن جائے ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھنے والا بن جائے الہی آپ کے تمام صفات کا واسطہ دے کر بھی ایک مانگنے سوال کر رہے الہی ہمارے دائیں بھی برکت نازل فرما دیجیے ہمارے بھائی بھی برکت نازل فرما دیجیے الہی ہمارے آگے بھی برکت نازل فرما دیجیے الہی ہمارے پیچھے بھی برکت نازل فرما دیجیے الہی ہم پر بھی برکت نازل فرما دیجیے الہی ہم سے نیچے برکت نازل فرما دیجیے الہی ہمارے محلہ ٹولہ میں برکت نازل فرما دیجیے الہی ہمارے سٹی ٹاؤن شہر پر برکت نازل فرما دیجیے الہی ہمارے اسٹیٹ پر برکت نازل فرما دیجیے الہی ہمارے ملک پر برکت نازل فرما دیجیے الہی تمام پر برکت نازل فرما دیجیے الہی تمام انسانیت پر برکت نازل فرما دیجیے الہی تمام پر برکت نازل فرما دیجیے الہی ہم آپ سے عفو اور عافیت اور یقین کی بھیک مانگ رہے ہیں الہی ہم آپ سے عفو اور عافیت اور یقین کا بھیک مانگ رہے ہیں الہی ہم آپ سے عفو اور عافیت اور یقین کا سوال کر رہے ہیں الہی ہم آپ سے عفو اور عافیت اور یقین کا سوال کر رہے ہیں الہی ہم آپ سے عفو اور عافیت اور یقین کا بھیک مانگ رہے ہیں الہی نراش نہ کر دیجیے الہی محروم نہ کر دیجیے الہی دشوار نہ دیجیے الہی جب تک زندہ رکھیے محبت کا فضادہ بسم کے محبت کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت کے ساتھ ائمہ اسلام کی محبت کے ساتھ انسان دین کی محبت کے ساتھ ہر اچھے انسان کی محبت کے ساتھ زندہ رکھیے ہم میں سے جس کسی کا جہاں کہیں خاتمہ ہو خاتمہ الخیر خاتمہ اسلام فرما دیجیے الہی آپ صفات کا واسطہ دے کر سوال کر کے ٹھیک ہونے چاہے ہماری زندگی میں رمضان بار بار لائیو چاہے ہماری زندگی میں بقرعید بار بار لائیو چاہے ہماری زندگی میں نیکی کو بار بار لائیو الہی ہم آپ سے لمبی عمر اچھے عمل کی بھیک مانگ رہے ہیں الہی ہم آپ سے ایسی لمبی عمر کا بھیک مانگ رہے ہیں جس میں اچھے اعمال ہو ہم آپ ایسے لمبی عمر کی بھیک مانگ رہے ہیں جس میں اچھے اعمال ہو چاہے جن لوگوں نے عیدگاہ میں خدمت دی ہے ان کے نیکیوں کو بنا لیجیے چاہے دنیا سے جا چکے ہوں یا چاہے دنیا میں زندہ رہے یا کل کو آئیں گے الہی تمام کے نیکیوں کو شکر دیجیے چاہے ہر انسانیوں کو سر سے قبولیت سے دیجیے جو نیکی کرے جو پن کرے جو اچھائی کرے جو بر کرے جو خیر کرے جو احساس کرے چاہے آپ تمام صفات کا واسطہ دے کر بھیک مانگ رہے ہیں چاہے اپنا بھیک مانگ رہے ہیں چاہے جب تک زندہ رکھو نہ بنا کے زندہ رکھو ان میں سے جس کسی کا جہاں کہیں خاتمہ ہو خاتم الخیر خاتم اسلام فرما دیجیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین